آپ ناراض نہ ہو، بات میری جو توجہ اور ہوش سے سنیں، ورنہ عالم اسلام کو وہ نقصان پہنچے گا جس کی تلافی ہم کر نہیں سکیں گے۔ دشمن یہی چاہتا ہے کہ جو بچے دین کی طرف رغبت رکھتے ہیں یہ جانے دے دیں تاکہ میدان صاف ہو جائے، ہم ننگا ناچ ناچیں، اپنے ملک میں بھی شراب بدماشی اور عریانی پھیلا دیں، دوسری دنیا میں بھی یہی بدماشی ہو جائے۔ جن میں کچھ جذبہ ہے یہ بیچارے مر جائیں اور میدان کھلا میں مل جائے، اس پر توجہ دینی ہے۔ گہری سازش ہے، اسی لیے کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ آپ دیکھ رہے ہیں لوگ جانے دے رہے ہیں، ادا قبول فرمایا، ان کی قربانی اجر دے، مگر کوئی بن رہا۔ ہندوستان کی گرفت مضبوط ہو رہی ہے، ہمارے اپنے ہتھیار پھینک رہے ہیں۔ خود کشمیر کے جو لیڈر تھے مجاہد اول تک، وہ اعلان کر رہے ہیں کہ یہ کوئی مجاہد نہیں، دہشت گرد، سارا کام خراب ہو رہا۔ جو کرنے کا کام تھا وہ نہیں۔ چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر، کہ زہر بھی کبھی کرتا چارے چلیا، زہر سے علاج بھی ہو جاتا ہے لوگوں کا، کڑوی باتیں نہیں سننی پڑتی۔ لوگوں نے قتال کا معنی جہاد کو بنا دیا، بات جہاد کی کرتے ہیں اور بات قتال کی ہوگی۔ قتال ایک حصہ ہے اس کا کہ لڑا جائے، جانے دی جائیں، دشمن کو مارا جائے، یہ جہاد نہیں ہے۔ جہاد اس سے بہت بڑی بات ہے۔ میں جو ہے پڑھی حافظ صاحب بیٹھے ہیں یہ سورہ الفرقان کی، وہاں کوئی جہاد نہیں تھا۔ مکہ میں کون سا یہ جہاد ہو رہا تھا، قتال ہو رہا، کوئی جنگ نہیں ہو رہی تھی، نہ کوئی مارتا تھا نہ مرتا تھا۔ مگر اس وقت بھی قرآن نے کہا کہ جہاد کبیر کرو، بہت جہاد کرو، اللہ کے رسول سے کہا۔ اور کیا کہا؟ تلوار کا نہیں، وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، قرآن کے ذریعے اللہ کے رسول بہت بڑا جہاد تھا۔ قرآن پھیلا، قرآن لوگوں کے دلوں میں اتار۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جو لرز ہم کسی کا ایک چپا علاقہ چھیننے کے لیے اگر جنگ لڑے تو ہماری موت حرام کی موت ہوگی، ہم کفر پر مریں گے، ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ یہ رائے کلمت اللہ کی جنگ نہیں ہوگی، ہم کہتے رہیں گے شہید ہیں جنت۔ اللہ کا دین اجازت ہی نہیں دیتا کہ صرف ملک چھیننے کے لیے لوگوں کو مارنا۔ خون اتنا ارزنا ہے انسان کا، ایک آدمی مارا جائے تو اللہ فرماتا ہے ایسے ہی ہے جیسے زمین کے سارے لوگ مارے گئے۔ اللہ کے یہاں ایک انسان کا قتل بہت بڑا جرم ہے، زمین و آسمان ٹل جانے کے برابر ہے۔ اس کی اجازت بڑی مشکل سے ملتی ہے۔ بہت ناگزیر حالات میں کہ آپریشن ضروری ہو جائے، کاٹنا ہی پڑے، ورنہ مارنے کی اجازت کافر کو بھی نہیں۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ بجائے اسے دوزخ میں بھیجنے کے جنت میں لے جاؤ۔ قرآن کے ذریعے اللہ کے رسول کو حکم ہوا جاہدہم بہ جہادا کبیرا، اس قرآن کو ہاتھ میں لے، گلی گلی اور محلے پہنچ، اپنے ساتھیوں کے ذریعے پہنچا، کسی گمراہ کو ہدایت ہو جائے جنت میں۔ اور اس کا یہاں تک حکم ہوا، آپ لوگوں کو علم ہے کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے اسامہ رسول اللہ کے بچے ہیں، حضرت حسن کی طرح ان کو اپنے پہلو میں بٹھاتے تھے حضور۔ ایک غزوہ پر گئے، جنگ میں ایک کافر جس نے بہت مسلمان قتل کیے، سب کا دل جلا ہوا تھا کہ یہ قابو آیا تو اس کی بوٹیاں اڑا دیں گے۔ اب حضرت اسامہ نے اس کو گھیرے میں لے لیا، اس نے لا الہ کہہ دی، انہوں نے پھر بھی قتل کر اور یہی تعویل کی کہ اس کے اسلام کا کیا اعتبار ہے، اتنے لوگوں کو قتل کیا، اب قابو آ گیا، اب اسلام لاتا۔ رسول کریم علیہ السلام کو پتہ چلا تو اتنے ناراض ہوئے، بار بار آپ نے فرمایا کہ اسامہ تو اس لا الہ کا کیا کرے گا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ان حالات میں پڑا تھا۔ فرمایا حالات کا کیا معاملہ؟ اللہ کے نے دل چیرنے کا حکم نہیں دیا، جب لا الہ کہہ دیا تلوار روک لینی۔ وہ اتنا روئے اور کہتے ہیں میں نے تمنا کی کہ کاش آج میں نئے سرے سے مسلمان ہوتا، اس لیے جتنے مر رہے ہیں نا انڈیا کے ان کا بھی ہم حساب دیں گے، صاف بات ہے۔ وہ اللہ کی عدالت میں ہمیں پکڑ لیں گے کہ قرآن نہیں لے کر ہمارے پاس آئے، دین لے کر کوئی ہمارے پاس نہیں پہنچا، اور یہ کہنا کہ انہیں پتہ ہی ہے نہیں، وہ جہاں پیدا ہوا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوازم صحیح ہے، جیسے ہم سمجھتے ہیں اپنے ماں باپ سے سن کر کے اسلام حق ہے، وہ اپنے دینوں کو سچا سمجھتے ہیں، ہم ان کی تسلی نہیں کراتے۔ ہمارا جرم ہے کہ جس جہاد کا خدا نے حکم دیا، قتال کا نہیں، قتال ناگزیر حالات میں ہوتا، بہت مشکل وقت آتا تو جنگ کی اجازت ملتی ہے۔ جہاد استفراغ الوسع، جہاد سے نکلا، جد و جہاد ہم کہتے ہیں، پورا زور لگا۔ پورا زور کس بات کے لیے لگا؟ دین پھیلتا ہے، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، بندے مارنا نہیں، جہاد کوشش۔ مکہ میں اللہ کہتا ہے کہ قرآن کے ذریعے جہاد کا، اور حضور نے کیا، جو لوگ درست ہو گئے کتنے پکے لوگ۔ اب یہ کام تو ہم نے چھوڑ دیا، علماء تک نہیں کر رہے، ان کی ذاتی زندگیاں جو بھی اسلام کو بدنام کر رہی ہیں، جو مدرسوں سے نکل رہے ہیں وہ فرقہ باز ہے، اور سوائے اس کے کہ ایک دوسرے کو قتل کریں۔ لوگ یہ اگر دعائی دے رہے ہیں کہ مدارس سے دہشت گرد نکل رہے ہیں، جھوٹ نہیں بول رہے، ہم پیدا کرتے ہیں کہ شیعہ کافر ہیں، بریلوی کافر ہیں، وہ مشرک ہیں، ہمارے مدارس یہی کام کرتے ہیں، ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے۔ تو وہ جہاد اس کا مکہ میں اللہ نے حکم دیا، ایک یہ آیت ہے۔ پھر آپ العنکبوت میں چلا جائیں، اللہ نے شروع میں کہا وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، جو جہاد کرتا ہے وہ اپنے نفع کے لیے کرتا ہے، ان اللہ لغنی عن العالمین، اللہ کو تو کوئی ضرورت نہیں، دین کے لیے کوشش کرو، کوشش کرنا، جہاد ہے کوشش کرنا، جنگ نہیں۔ کتاب ایک خاص مرحلہ کہ کوئی جان پر بند ہے، ٹھیک ہے، پھر جان دینا بھی بڑی بات ہے، جہاد کوشش۔ آپ مدارس قیام کریں، بچے کہتے ہیں ہم یہ کوشش کریں، یہ بھی حصہ،
تھوڑا سا حصہ ہے، مگر پوری کوشش دن رات مسلمان کھپ جائیں کہ اللہ کا دین دنیا کے کونے کونے میں پہنچے۔ آپ عیسائی لوگوں کو دیکھیں کہ ہزاروں زبانوں میں بائبل کا ترجمہ کریں، ہزاروں، ہمیں پتہ بھی نہیں دنیا میں اتنی بڑیاں ترجمہ، اور 10 روپے میں 5 روپے میں اتنی بڑی کتاب کہیں مفت دے رہے ہیں۔ ہم قرآن لے کر دنیا کے پاس نہیں گئے۔ اللہ کہتا قرآن کے ذریعہ جہاد کرو، تلوار بعد میں آئے گی کہ نہیں کوئی شخص ٹھیک ہوا اور مسلمانوں کے گلے پڑ گیا، ٹھیک ہے پھر جانے دو مر جاؤ، مگر پہلے کرنے کا کام تو یہ ہے کہ بندے نہیں مارنے، انہیں جنت میں لے جانا، دین لے کر ان کے پاس جاؤ، اور دین کے لیے اللہ نے قرآن کا۔ یہ دوسری آیت عنکبوت کی پڑھی، عنکبوت مکی، کون سی جنگ ہو رہی تھی اس وقت، اور اس کی آخری آیت بھی یہ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، جو ہماری راہ میں جہاد کرتے، وہاں قتال نہیں ہوتا، تو اللہ کے لیے ایک تو جہاد کو اور قتال کو الگ کرے، کہ لڑائی کا نام ہی آپ نے جہاد رکھ دیا۔ لڑائی کرنے سے مسلمان گھبراتا نہیں، وہ جان اپنی سمجھتا ہی نہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ، وہ تو سمجھتا اللہ خریدار ہے، جان اس کی ہے دے دو، مگر پہلے یہ ہے کہ جہاد کوشش کرو، مدارس قائم کرو، دنیا کی سب زبانوں میں ایسا ٹیچر مہیا کرو، اتنے بڑے بڑے عالم پیدا کرو، چند بچے حافظ بنے عالم بنے جا کر مارے گئے، کیا فائدہ ہوا ملت اسلام میں؟ یہی بڑے بڑے عالم بنتے، احمد دیدات بنتے، مولانا ثناء اللہ امرتسری بنتے، مولانا انور شاہ کشمیری بنتے، کہیں عیسائی ہوتے یہودی ہوتے، للکارتے کیا ہو مسلمانوں میدان میں ہمیں مطمئن کرو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی تھے۔ اور آپ یقین جانیں اس وقت سب سے بڑا حملہ کفر کا وہ عراق اور افغانستان میں ہے، وہ ظلم تو الگ ہے، سب کو نظر آ رہا، مگر آپ سوچیں، کتابیں پڑھیں، بڑے بڑے علماء اور اکیڈمیاں نے قائم کر لی ہیں کہ قرآن کی دھجیاں اڑا دو، اللہ کے رسول پر اتنے بہتان لگاؤ، سیرت آپ کی بگاڑ کر پیش کرو کہ ایک ڈاکو اور عورتوں کا عاشق تو اس کو نبی مانتے، اتنا سخت حملہ ہے کہ اس کے مقابلے کے لیے کچھ نہیں کر رہے، بچوں کو لے جاتے ہیں مرواتے ہیں۔ خدا کے لیے ایسا انتظام کریں کہ وہ جہاد ہو جس کا قرآن نے کہا کہ جاہدہم بہ جہادًا کبیرا، تلوار کی نوبت بعد میں آئے گی، قرآن کے ذریعہ جہاد کرو، قرآن پھیل جائے دنیا کی سب زبانوں میں، ہو ہم اس کے عالم ہو، سنسکرت کے، انگلش کے، فرنچ کے، دنیا ساری میں قرآن لے کر جائیں، اور پھر وہ صرف زبانی نہ ہو،